نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معارف التجوید کا سبق نمبر 8 مخارج کے بیان میں ہے، اور مخرج کی جمع ہے جس کے معنی نکلنے کی جگہ کے آتے ہیں، اور اہل فن کی اصطلاح میں جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد میں اختلاف ہے، وہ اس طور پر کہ ایک قول 17 کا ہے، ایک قول 16 کا ہے، اور ایک قول 14 کا ہے۔ چودہ کا جو قول ہے امام فرا علیہ الرحمہ کا مذہب ہے۔ امام فرا علیہ الرحمہ کوفی ہیں، سن 140 ہجری میں پیدا ہوئے اور 207 ہجری میں مکۃ المکرمہ سے لوٹتے ہوئے راستے میں وفات پائے۔ امام فرا علیہ الرحمہ کے ساتھ میں امام قطرب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی 14 کے قول کو مانتے ہیں۔ ان کا نام محمد بن مستنیر ابو علی النحوی ہے۔ ان کی وفات 209 ہجری میں ہوئی تھی۔ امام فرا علیہ الرحمہ کے ساتھ میں دوسرے شخص امام جرمی علیہ الرحمہ ہیں۔ ان کا نام صالح بن اسحاق ابو عمرو جرمی البجلی البصری ہے۔ ان کو ایک خصوصیت اور حاصل ہے، وہ یہ کہ یہ جرمی علیہ الرحمہ امام مبرد علیہ الرحمہ کے استاذ ہیں، اور امام مبرد علیہ الرحمہ بھی بڑے ائمہ فن میں سے ایک ہوئے ہیں۔ آپ یعنی امام مبرد علیہ الرحمہ کے نزدیک حروف کی تعداد 28 ہے۔ امام مبرد علیہ الرحمہ حرف الف کو حرف نہیں مانتے ہیں۔ امام جرمی علیہ الرحمہ کا انتقال 225 ہجری میں ہوا تھا۔ تیسرے شخص جو امام فرا علیہ الرحمہ کے ساتھ ہیں وہ ابن کیسان ہیں۔ ابن کیسان کا مکمل نام محمد بن ابراہیم بن کیسان ابو الحسن النحوی ہے۔ اور امام فرا علیہ الرحمہ کا نام یحییٰ بن زیاد بن عبداللہ بن منصور ابو زکریا الاسلمی ہے۔ آپ فرا کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام فرا علیہ الرحمہ اور دیگر یہ حضرات جن کے بھی نام گنائے گئے ہیں، ان حضرات کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہیں۔ یہ حضرات لام نون را کے مخرج کو ایک بیان کرتے ہیں اور جوف کے مخرج کو ختم کر دیا ہے۔ الف کو مبدأ مخرج کا لحاظ کرتے ہوئے اقصائے حلق میں شامل کیا، واو کو شفتان میں اور یا کو وسط لسان میں تقسیم کر دیا۔ اور امام سیبوی علیہ الرحمہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے۔ امام سیبوی علیہ الرحمہ نے اور ان کے متبعین نے لام کا مخرج حافہ لسان، اس کے بعد نون کا مخرج کہا ہے، اس کے بعد را کا، یعنی لام نون را کے مخرج کو الگ الگ ہی بیان کرتے ہیں، صرف جوف کو مخرج نہیں مانتے۔ امام سیبوی علیہ الرحمہ کا پورا نام عمرو بن عثمان بن قنبر ابو البشر ہے۔ یہ سیبوی کے نام سے مشہور ہیں۔ اصل وطن ان کا فارس ہے، فارسی تھے، لیکن بعد میں بصرہ میں رہنے لگ گئے تھے، اس لیے بصری اور نحوی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔
صحیح قول کی بنا پر آپ جو ہیں سن 148 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 180 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی آپ نے کل جو ہے 32 سال کی عمر پائی ہے۔ شیراز جو عراق کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں آپ کی وفات ہوئی۔ سیبی علیہ الرحمہ کے نزدیک مکی بن ابی طالب القیسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی 16 کا مذہب ہے، یعنی ان حضرات کے نزدیک بھی مخارج کی تعداد جو ہے وہ 16 ہے۔ رہ گیا 17واں قول، یہ امام خلیل علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے۔ آپ کا پورا نام ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم البصری الفراہیدی ہے۔ نحوی المقری الازدی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ آپ سن 100 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 170 یا 175 یا 177 ہجری میں بصرہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ ان کے علاوہ 17 کا قول جو تسلیم کرتے ہیں وہ ابو الحسن بن شریح، شیخ ابو علی سینا، علامہ ابو القاسم حجلی اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ بھی 17 کے قول کو اختیار کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ بات کہ مخارج کی تعداد کا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے، بلکہ فرا نے لام نون را میں قرب کا لحاظ کر کے کہہ دیا، سیبی اور خلیل نے قرب کا لحاظ نہ کر کے الگ الگ مخرج ہر ایک کا بیان کر دیا۔ ویسے محققین کا قول یہ ہے کہ ہر حرف کا مخرج الگ الگ ہے، مگر نہایت ہی قرب کی وجہ سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ اولاً یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مخرج کی 2 قسمیں ہیں، مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ مخرج محقق وہ ہے جس میں حرف کی آواز کسی متعین جگہ پر ختم ہوتی ہو، مخرج مقدر وہ ہے جس میں حرف کی آواز کسی متعین جگہ پر نہ ختم ہوتی ہو۔ مخرج محقق 3 ہے، یعنی حلق، زبان اور شفتین، یعنی دونوں ہوں۔ یہ جو مخرج ہے مخرج محقق، انہی 3 کو اصول مخارج اور مخارج کلیہ کہا جاتا ہے۔ اور مخرج مقدر 2 ہیں، جوف، حلق سے لے کر منہ تک جو خالی حصہ ہے وہ جوف کہلاتا ہے، اور دوسرا مخرج ہے خیشم، یعنی ناک کا پاسا۔ یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ جو تمام مخرج ہیں وہ 5 جگہوں میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 حلق، نمبر 2 زبان، نمبر 3 ہونٹ، نمبر 4 جوف دہن، نمبر 5 خیشم۔ اور یہ جو 5 مخرج ہیں، انہی 5 مخرجوں کو مخرج کلی کہتے ہیں۔ اور ان 5 مخرجوں میں جو مخرج پائے جاتے ہیں وہ مخرج جزئی کہلاتے ہیں۔ اب حضرات کتاب کو دیکھیں اور سمجھیں یہ مکمل بات۔ مخارج جمع ہے مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ اصطلاحی تعریف جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد میں اختلاف ہے۔ امام فرا علیہ الرحمہ کے نزدیک کل مخارج 14 ہیں، اس طرح سے کہ ان کے نزدیک را، لام، نون کا مخرج اور ایک اور حروف مدہ اور غیر مدہ کا مخرج ایک ہے، یعنی جوف دہن ان کے نزدیک مخرج نہیں۔ نمبر 2 امام سیبی علیہ الرحمہ، ان کے نزدیک کل مخارج 16 ہیں، اس طرح سے کہ ان کے نزدیک بھی جوف دہن مخرج نہیں۔ نمبر 3 امام خلیل بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں جمہور قراء کے نزدیک 29 حروف کے لیے کل مخارج 17 ہیں۔ پھر مخارج کی 2 قسمیں ہیں، مخارج کلی یعنی بڑے مخارج، نمبر 2 مخارج جزئی یعنی چھوٹے مخارج۔ پھر مخارج کلی 5 ہیں، یعنی حلق،
زبان، ہونٹ، جوف دہن، خیشوم یعنی ناک کا واسطہ۔ نمبر 1 حلق، اس میں 3 مخرج ہیں جس سے 6 حروف حلقیہ نکلتے ہیں۔ نمبر 2 زبان یعنی منہ، اس میں 10 مخرج ہیں جن سے 18 حروف نکلتے ہیں۔ نمبر 3 ہونٹ، اس میں 2 مخرج ہیں جن سے 4 حروف شفویہ نکلتے ہیں۔ نمبر 4 جوف دہن، اس سے حروف مدہ ادا ہوتا ہے۔ نمبر 5 خیشوم، ناک کا باسا، اس سے حرف غنہ ادا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔